اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن سبق نمبر 8 اے اور بی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے 7ویں سبق میں یہ پڑھا تھا رکوع اور سجود کی تسبیحات، ان کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور اس سے اسباق، اور ٹی پی آئی کے ذریعے ہم نے 3 حروف الا، ما، اندا اور ضمائر متصلہ کے ساتھ ان کے ٹیبل بنائے تھے۔ آج کے سبق میں ہم تشہد اور گرامر میں جو ہے اس میں اشارہ میں ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا اور حرف جر کی 4 باتیں سیکھیں گے۔ نکات تعلیم اور شوق کے علاوہ تقریباً 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 1500 بار آئے ہیں۔ تو کہیے الحمدللہ کہ سبق نمبر 8 کے ختم تک آپ 93 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں تقریباً 27,500 بار آئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات سبھی قولی باتیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں۔ التحیات پہ غور کیجئے، یہ اسم فعل حرف میں سے کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ اسم ہے، الف لام ہے۔ عام ہے یا خاص ہے؟ خاص ہے کیونکہ الف لام ہے۔ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ جمع ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف تا آ رہا ہے، اور جب الف تا جمع کے لیے آئے تو وہ مؤنث لفظ ہوتا ہے۔ تو التحیات کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا، یہ اسم ہے، معرفہ یعنی خاص ہے، جمع ہے اور مؤنث کا لفظ ہے۔ للہ کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، لی اور اللہ، اللہ کے لیے۔ اب والصلوات کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ اس کے بھی 2 ہوں گے، وا اور الصلوات، یہ دیکھیے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ والطیبات، اس کے بھی 2 ٹکڑے، وا اور الطیبات۔ الصلوات، الطیبات، التحیات، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسم ہے کیونکہ الف لام ہے، معرفہ ہے کیونکہ الف لام ہے، جمع ہے کیونکہ آخر میں الف تا ہے، اور مؤنث ہے کیونکہ الف تا جمع کی مؤنث۔ آئیے چلتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے تحیہ، تحیہ دیکھیں یہ گول تا کے ساتھ آ رہا ہے، یہ مؤنث ہے، تو جب اس کی ہم جمع بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ مؤنث لفظ کی اگر ہم نے جمع بنانی ہے تو کیا کریں؟ کیا اضافہ کریں؟ الف تا لگا دیں، تو یہ کیا ہوگا؟ تحیات، یعنی سبھی قولی باتیں، اور خاص کرنے کے لیے شروع میں الف لام لگا دیں گے، تو کیا ہوگا؟ التحیات۔ سبھی قولی باتوں سے کیا مراد ہے؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح رستہ بتانا، مشورے دینا، سب اللہ کی خاطر ہو۔ یعنی زبان سے جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے التحیات میں شامل ہے۔ آگے ہم نے للہ کی تعریف جو ہے میں نے سیکھے تھے الحمدللہ سے، یعنی ساری تعریف اور ساری شکر اللہ کے لیے۔ تو یہاں جو للہ آیا کیا ہے؟ التحیات اللہ، یعنی سبھی عبادتیں جو ہم زبانی کرتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو التحیات للہ کا مطلب ہے سبھی قولی عبادتیں، یعنی جو زبان سے ہوتی ہیں وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگلا لفظ دیکھیں صلوات، صلوات میں دیکھیں تا آخر میں آ رہی ہے گول، تو لہٰذا یہ مؤنث لفظ ہوا۔ اب اس کی جب جمع بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ الف تا لگا دیں گے، تو یہ ہوگا صلوات۔ اس کا مطلب ہے سب بدنی باتیں۔ تو بدنی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے نماز، روزہ، حج،
ظاہر ہے نماز پڑھنے کے لیے آپ کا جسم جو ہے آپ کو چاہیے ہوتا ہے، روزہ جسم پہ اثر پڑتا ہے، حج آنے جانے اور تکلیف برداشت کرنا جسم کو پڑتی ہے، اسی طرح تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ لے، یعنی ان تمام کاموں کے لیے آپ کو اپنے جسم کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں بدنی عبادتیں ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیے طیبات، یہ بھی جو ہے گول تا کے ساتھ ہے تو مؤنث ہے، اس کی جمع بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ الف تا لگا دیں گے، یہ ہوگا طیبات، اور سبھی مالی عبادتیں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا سبھی مالی باتوں میں کیا آئے گا؟ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، جس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ ہے سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں، ساری پاکیزیاں کیا ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو سبھی قولی باتوں میں کیا کیا گیا تھا؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح رستہ بتانا، مشورے دینا۔ اور سبھی بدنی باتوں میں کیا کیا شامل تھا؟ نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، سب اللہ کے لیے۔ اور مالی باتوں میں کیا تھا؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ، یہ سب کی سبھی باتیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پوچھ کر پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی ان میں کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے، یعنی انہوں نے پہل کی، وہ جو ہے ان کے لیے ہو گیا، اب تم سب اس دیکھ دیکھ کے کر رہے ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلدی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو، نیک کام کو، اس اچھی بات کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہو اور آئندہ کا پلان بھی ہو۔ تو اتحیات کے شروع میں یہ 3 عبادتوں کا ذکر ہوا، تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ تینوں کا احتساب کیجئے، زبان کا کیا حال ہے، قوت خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہے، اور پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ پلان بنائیے کہ آپ اللہ کے لیے نہیں استعمال کریں۔ علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی جو ہے انمیوٹ کر کے اس کو ایک دفعہ دوہرا لے۔ جی فرزانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات، سبھی قولی عبادتیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات، اور سبھی مالی عبادتیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا حصہ ہے تشہد کا۔ السلام علیک ایھا النبی، السلام، سلام ہو، دیکھیں الف لام ہے نا، اس سے پتہ چل گیا اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر۔ علیک دو ٹکڑے، اللہ اور کا، یعنی آپ پر۔ ایھا، ایھا کے معنی ہوتا ہے اے، کون؟ النبی، الف لام لگا، اس سے پتہ چلا اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ یہاں اس سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف لام جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی سلامتی ہو۔ السلام کا مطلب السلام، ہر قسم کی سلامتی ہو، اور سلامتی ناپسندہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ جی سعدیہ بلال آپ نے ہینڈ ریز کیا، کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ انمیوٹ کر کے بات کر لیجئے۔ اوکے، تو اعلیٰ علیہ کا کیا ہے؟ یہ ہم نے ایک ٹیبل کیا تھا، علیہ، علیہم، علیکا، یہ وہی لفظ ہے علیہ کا، یعنی آپ پر۔ اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ اللہ اور کا، اللہ معنی پر، آپ۔ یہ عربی میں 3 لفظ آتے ہیں، بلکہ قرآن میں یہ 3 لفظ آتے ہیں۔
کہیں یا آتا ہے، کہاں ایوہ آتا ہے، کہیں یا ایوہ. ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، یہ اے، یعنی مخاطب کرنا مقصود ہوتا ہے اے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ارے سننا، او سنو، یہ اس طرح کا ہے. یا ایوہ کا مطلب اے، یعنی توجہ دلانے کے لیے. نبی جو ہے یہ واحد ہے. اس کی اگر ہم جمع بنائیں گے تو یہ دو طرح سے بنتی ہے. ایک تو واو نون والی کلیے سے بنتی ہے، نبیون نبین، اور ایک جو ہے انبیاء، ٹوٹی پھوٹی سے جمع کہتے ہیں. جیسے کتاب سے کتب، قلم سے اقلام، نبی سے انبیاء بھی ہوتا ہے. تو یہ دو طرح سے جمع آئے گی. نبیون اسے کہتے ہیں جمع سالم، کہ جو لفظ جس کی جمع بنا رہے ہیں وہ پورے کا پورا اس میں آ جائے، اور آخر میں ہم نے صرف واو نون پر. اور انبیاء میں جو ہے وہ اصل لفظ جو ہے اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، آگے پیچھے یہ تبدیلی کر دی جاتی. اگلا حصہ ہے وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. وہاں اور رحمت، رحمت اللہ، تو تین ٹکڑے. وَرَحْمَةُ اللَّهِ کتنے ٹکڑے؟ تین ٹکڑے. وَبَرَكَاتُهُ یہ بھی تین ہے، برکات اور ہو. واہ معنی اور رحمت، رحمت اللہ اللہ کی اور اللہ کی رحمت ہو. واہ برکات، واہ معنی اور برکات برکتیں ہوں، وہ اس کی اور اس کی برکتیں ہوں. تو آئیے رحمت کا لفظ یہ دیکھیے مؤنث ہے، گولتا کے ساتھ. تو اسی طرح برکا یہ بھی مؤنث گولتا کے ساتھ ہے. اس کی جمع بنائیں گے تو کیا ہے؟ الف لام، الف تا لگا دیں گے، برکات. تو یہاں پہ یہ برکات ہے، واو اور ہو کو ہٹا دیں، برکات دیکھیں الف تا آخر میں. وہ برکات ہو تین ٹکڑے، واہ اور برکات برکتیں ہوں اس کی. یہ تو اردو کا لفظ ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں بڑی برکت ہے، آپ کے آنے سے بڑی برکت ہو گئی ہے، کھانے میں بڑی برکت ہے، فلاں چیز میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے. تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اوپر کی تینوں عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، وہ کیا تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کہ سلامتی ہو، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تین چیزوں کی دعا ہم اس میں مانگ رہے ہیں تشا. ایک سلامتی، دوسرا رحمت، اور تیسرا برکتیں. اور ہم نے تین چیزیں اللہ کو اپنی پیش کی تھیں. وہ کیا تھا؟ قولی باتیں، بدنی باتیں اور مالی. اور اب ہم تین ہی چیزیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ سے، کہ ان پر سلامتی ہو، ان پر آپ کی رحمت ہو اللہ، اور آپ کی برکت ہو. سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. رحمت ہو اس کا مطلب اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا آپ محبت کے ساتھ خوب خیال رکھیے. اور برکتوں کا مطلب ہے ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے. آپس میں السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو. الف لام سے مراد ہر قسم کی اور ساری سلامتی، یعنی دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ، ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں. کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات سامنے نہ آئے. کیسی زبردست چیز ہے یہ ہیلو ہائے اور گڈ مارننگ کے مقابلے میں السلام علیکم کہنا. تو یہ پوری جو ہے تشہد کا یہ پارٹ آ گیا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. یعنی تین چیزیں ہم مانگ رہے ہیں آپ کے لیے، سلامتی، رحمت اور برکت. اور اپنی طرف سے ہم نے تین چیزیں اللہ کو پیش کی تھی. کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب ساری جو ہے وہ قولی باتیں، بدنی اور مالی باتیں، اور ہم نے یہ تین چیزیں اس کے بدلے میں مانگ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ پہ آپ سلامتی بھیجیں اللہ، رحمت بھیجیں اور برکت. اگلا حصہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام سب قسم کی سلامتی ہو، کیونکہ الف لام ہے. کس پہ؟ علینا. یہ ہم نے ایک ٹیبل کیا تھا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا. یہ وہ ہے علینا، ہم پر. یعنی ہم اپنے آپ کے لیے بھی سلامتی مانگ رہے ہیں، حفاظت مانگ رہے ہیں. وا اور اللہ پر. عباد اللہ، ابد واحد ہوتا ہے، عباد جمع یعنی اللہ کے بندوں پہ. کون سے بندے؟ الصالحین، جو نیک ہو. الف لام سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے. الف لام سے پتہ چل گیا یہ کیا ہے؟ خاص ہے، معرفہ. اور
صالحین میں یا نون سے پتہ چلا یہ جمع کا لفظ ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا یہ کون سی جمع ہے، مذکر کی۔ کیوں؟ مذکر کی جمع واو نون یا نون سے ہوتی ہے اور مؤنث کی الف تا سے ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اعلی اور نا سے مل کے وہ ٹیبل سے علینا ہم پر، وا اور الا پر۔ ایک لفظ ہوتا ہے عبداللہ، نام ہے یہ کسی کا، ہم کہتے ہیں نا عبداللہ، اس کا مطلب ہے بندہ، غلام، کس کا؟ اللہ کا۔ اور اس کی جمع عبد کی ہوتے ہے عباد، تو یہاں پہ کیا ہے؟ عباد اللہ ہے، یعنی اللہ کے غلام اللہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے صالح، دو پیش کا، اس کی جب ہم جمع بنائیں گے تو وہ نون لگ جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ صالحون۔ اور اس کا اگر ہم دو زبر یا دو زیر والی حالت لیں تو کیا ہوگی؟ صالحن صالحین۔ اب اس کی جمع بنائیے تو کیسے بنے گی؟ بنائیں جمع، دو زبر دو زیر والے لفظ کی جمع آپ کیسے بناتے ہیں؟ ہم نے سیکھا تھا نا دوسرے لیسن، سوال صالحین، یا نون لگ جائے گا۔ کیوں؟ واو نون لگتا ہے پیش والے لفظ کے لیے، یا نون لگتا ہے زبر اور زیر والے کے لیے۔ یہ ہم نے آلریڈی QC1 میں سیکھا تھا۔ مسلم سے مسلمون، مسلمان مسلمین سے مسلمین، صالحون سے صالحون، صالحن صالحن سے صالحین سے صالحین۔ یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر ہے۔ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو اس دعا میں ہم جو ہے نا علینا بیچ میں آتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ کسی کی دعا کا پہلا حصہ یا آخری حصہ قبول کر لیں یا درمیان کا چھوڑ دیں یا درمیان کا قبول کرنے اور چھوڑ، نہیں، دعا جب قبول ہوتی ہے تو پورا کا پورا حصہ ہوتا ہے۔ جب اگلا پچھلا مقبول ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے بھی مقبول ہو جائیں گے، یعنی ہمارا ذکر اس دعا میں سب درمیان۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ صالحین نے کیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے۔ روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہر جو بھی کہے گا عباد اللہ صالحین تو اس میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کی باری ہے جی، کون اسے دہرانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے یا انمیوٹ کر لیجئے۔ نہیں، آپ نے بہن پہلے پڑھ لیا تھا، اب کسی اور کو باری دی۔ جی سعدیہ بلال، آپ انمیوٹ کر کے پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ السلام، سلام ہو علینا ہم پر، وعلا اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں۔ جزاک سلام ہو ہم پر اور اوپر ہم سب پر، اور اوپر اللہ کے بندوں جو نیک ہیں۔ اللہ کے بندوں پر جو نیک ہے۔ اگلا حصہ ہے تشہد کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ ہم نے اذان کے اندر پڑھ لیا تھا۔ ویسے اشہد میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ اللہ کے، میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ ہم نے اذان کے اندر پڑھا تھا۔ شہادت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ گواہی دینا، یعنی کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا۔ جب ہم کہتے ہیں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے میری باتوں سے اور عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان کے معنی ہوتا ہے کہ، یہ لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں۔ ہم نے کچھ اور لفظ بھی پڑھے تھے یا پڑھ لیجئے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ماں، ماں کے ایک معنی نہیں بھی ہوتے ہیں، کیا؟ اور یس نہیں کیا جو، لیکن یہاں پہ ہم نہیں کے معنی میں لینا چاہتے ہیں۔ لم کے معنی بھی ہوتے ہیں نہیں، لیکن یہ ماضی کے لیے ہوتا ہے، یعنی ڈڈ ناٹ۔ اور لن جو ہے اس کے معنی بھی نہیں ہے، لیکن یہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے، ول ناٹ۔ الہ
یہ واحد لفظ ہے. اس کی جمع کیا ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی, آپ لوگ بتائیے الہ کی جمع کیا ہوگی؟ جی معبود. وہ تو ترجمہ ہے بہن, میں جمع پوچھ رہا ہوں, یہ واحد ہے, اس کی جمع بتائیے. آلیہ. آلیہ یا آلیہۃ. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ اکثر کوئز ہوم وغیرہ میں یہ لفظ آتا رہتا ہے. الہ واحد ہے, جمع آلیہۃ. الا اللہ, اللہ کے معنی ہوتے سوائے اللہ, اللہ کے سوائے اللہ کے. ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا, اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا جن میں سے صرف ایک یا دو لوگوں نے کلمہ پڑھا. ایک بوڑھا آدمی جو موت کے قریب تھا, ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہو. بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا. بیٹے نے عربی میں کہا بجان لا الہ الا اللہ کہیے, تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی میں جواب دیا بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا. استغفر. ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی, پتہ نہیں کون سی ہو, ہر نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہوتا ہے. اس لیے اس کو دل کی گہرائیوں سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. علم آپ کی باری ہے, یہ آپ میں سے کوئی سے دہرائے. جی راشدہ, جی انمیوٹ کر لیا اپنے آپ کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, پڑھیے. اشہدو, میں گواہی دیتی ہوں, انا, ان کے, لا الہ, نہیں کوئی معبود, الا مگر, اللہ, اللہ کے. جزاک اللہ. اگلا حصہ ہے دیکھیے, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں, ان کے, محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عبدہ یہ نئے الفاظ ہیں, یہ اذان میں نہیں تھے. اشہد ان محمد جو ہے رسول اللہ یہ تھا, لیکن عبدہ تو آئیے عبدہ کیا ہے, اس کے بندے. عبد بندے کو کہتے ہیں, وہ اس کے. وَرَسُولُهُ کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3. وا, رسول اور ہو. وا کے معنی اور, رسول رسول, ہو اس کے. تو آئیے دیکھتے ہیں. ان کی طرح انا ایک لفظ ہے, اس کے معنی ہوتا ہے کہ. انا کے معنی ہوتا ہے کہ, اور ان کے معنی بھی ہوتا ہے کہ. ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں, کہ. اب یہ دیکھیے ایک لفظ ہے ان, ہم نے کہا اس کے معنی ہے کہ. کیسے اب یاد کریں گے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اس میں دیکھیں اشہد ان آ رہا ہے وہ لفظ. پھر انا, انا کہاں ہم نے پڑھا تھا؟ اشہد ان محمد رسول, میں گواہی دیتی ہوں کہ. تو یہاں یہ ان اور انا دونوں کے معنی کیے. ایک لفظ ان سے ملتا جلتا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ان. تو ان کے کیا معنی ہے؟ میں, نہیں, یہ دیکھیں بھول جاتے ہیں, اسی ان لیے اگر, بتا ہے. ان اگر, ہاں, اگر. اگر آپ کہیں گے نا انشاءاللہ تو فوراً یاد آئے گا اگر اللہ چاہے, اس کا مطلب ان کے معنی ہے اگر. لیکن اگر آپ ان کرتے رہیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے صحیح معنی آ جائے اور ہو سکتا نہ آئے, اکثر لوگوں کو نہیں آئے. لیکن کسی سے بھی آپ پوچھیں انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے, وہ فوراً گا اگر اللہ چاہے. اس کا مطلب اللہ جو ہے وہ تو اللہ ہے, شاہ کے معنی ہے چاہنا, تو پیچھے ان کے کیا معنی لگے کہ. ایک لفظ ہوتا ہے انا, انا کے معنی ہوتا ہے بے شک. بے شک, جیسے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عبدہ, دو ٹکڑے, عبد اینڈ ہو, یعنی اس کے بندے. جیسے عبداللہ, اللہ کا بندہ. رسولہ, رسول, ہو ضمیر, یعنی یہ رسولہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے, اور وا رسولہ کے 3 ٹکڑے ہو گئے. رسول واحد ہوتا ہے, اس کی جمع کیا ہوتی ہے یہ ہم نے پڑھی تھی کہیں, بتائیے. رسول, رسول, آپ نے درست کہا. آئیے اسباق لیتے ہیں اس کلمہ شہادت سے.
اذان کے سبق میں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی تشریح گزر چکی ہے. یہاں پر عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں. ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے. ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہیں. ہر نماز کی تشہد میں، پانچوں اذانوں میں اور پانچوں اقامتوں میں یعنی روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ بات یعنی شہادت جو ہے اس کے الفاظ دہروا کر گویا یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. یہاں جو ہے دین کے پیغام کو بتانے کے دو اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. علم، آپ کی باری آ گئی. آپ میں سے کون کرانا چاہے گا؟ جی سعدیہ نیئر ہے. یہ کیا؟ چلیں کرا السلام دیں. علیکم سر. وعلیکم السلام. کرائیے. واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، اس کے بندے، و رسولہ، اور اس کے رسول ہیں. جزاک اللہ. آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. سبق 8 بھی اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے. حصہ 2 گرامر. بھائی پہلی سلائیڈ تو آپ کو پتا ہے کون سی ہوتی ہے ہماری. کیا ہوتی ہے؟ ٹی پی آئی کی ٹوٹل فزکس. تو اس کو دہرا لیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. مقصد یہ ہے کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو، حصوں کو، جسم کے اعضاء کو استعمال کیجئے، جیسے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل، اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو ہے عربی گرامر سے. اس کے بعد ایک اور سلائیڈ ہے جو ہر روز یا ہر سبق میں ہم دکھاتے ہیں. کیا الفاظ ایک کلمے کی کتنی قسمیں ہوتے ہیں؟ اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. اسم، فعل، حرف. اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کسی چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے. مثال کے طور پر کتاب اور مکہ. اور کسی صفت کو بھی جو ہے عربی میں اسم کہتے ہیں. مثال کے طور پر مسلم ہوں. اور پہچان اس کی یہ ہے کہ جس لفظ کے شروع میں یہ الف لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے. اگر الف لام نہ ہو بھائی تو اس کے آخر میں دو پیش ہو جائے. دو پیش نہیں ہے، دو زبر ہو. دو زبر بھی نہیں ہے تو دو زیر. اور اگر وہ جمع کا لفظ ہے تو اس کے آخر میں جو ہے واو نون یا نون اور الف تا آتے ہیں. دوسرا کلمہ ہوتا ہے فعل. فعل کسی کام کا ہونا یا کرنا بتاتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس میں زمانہ ہو. اور تینوں زمانوں مثلا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں سے کوئی بھی زمانہ پایا جائے تو اسے ہم کہیں گے یہ فعل ہے. مثلا فتح آپ نے پڑھا تھا ماضی، نہیں سوری ابھی تک نہیں پڑھا، 9ویں سبق میں آئے گا. فتح اس نے کھولا ماضی ہے، یا ملونہ وہ کرتے ہیں یا کریں گے یہ مضارع. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ اس کی دو تعریف ہیں. ایک تو ہے وہ کلمہ یا لفظ جو اسموں اور فعلوں کو ملانے کے کام آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو اسم اور فعل نہیں ہے وہ جو ہے کیا حرف ہوتا ہے. آپ نے اب تک ماشاءاللہ جو ہے وہ 9 حرف پڑھ لیے. لی، من، ان، بی، فی، اعلی، اور جو ہے اعلی اور ما اور انتا. تو ہم نے پھر یہ 3 سیٹوں میں پڑھتے. پہلا سیٹ ہمارا لا، من اور ان. اس سے ہم نے لاہو، منہو، انہو کے ٹیبل بنائے. جی آپ میں سے کوئی اگر انہیں دہرانا چاہے تو پلیز دہرا لیجئے. جی راشدہ قدیر انمیوٹ کیجئے اور ان تینوں ٹیبلز کو دہرا لیجئے. لہو، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، منہا. منہا عورت کے لیے. انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا، انہا عورت کے لیے. دوسرا سیٹ ہم نے پڑھا تھا بی، فی اور اعلی سے. تو اس ٹیبل کو بھی کوئی کرا دے. جی کون کرانا چاہے گا؟ سر میں ہی کروا دوں.
نہیں، وہ سعدیہ نے ہینڈ ریز کر لیا ہے، انہیں موقع دیجیے. جی کرائیے سعدیہ. بِهِم بِهِ بِهِم بِكَ بِي بِكُم بِنا بِهَا فِيهِ فِيهِم فِيكَ فِيَا فِيكُم فِينَا فِيهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْكَ عَلَيَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْنَا عَلَيْهَا. Good. تو اگلے تین ہیں الا، ما اور اندا. ان سے بھی مل کے ٹیبل نے بنائے تھے، تو آپ میں سے کوئی انہیں بھی کرا دے. چلیے سسٹر راشدہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا، وہ آپ کرا دیجیے. الیہ الیہم الیک الیہ الیکم الینا الیہا معہ معہم معک معی معکم معنا معہا Good. عندہ عندہم عندک عندی عندکم عندنا عندہا. Good. اب حروف جر کے بارے میں ہم نے 4 باتیں سیکھنی ہیں، 4 باتیں یاد رکھنی ہیں. پہلی یہ کہ یہ حروف جر جو ہم نے سیکھے تھے کون کون سے ہیں؟ لی، من، عن، بی، فی، علا اور الا. یہ 7 حروف جر. ہم نے تو 9 سیکھے تھے. 2 کیا تھے؟ وہ تھے ما اور اندا. یہ ما اور اندا حرف نہیں ہے، یہ اصل میں اسم ہے، لیکن کام چونکہ حرفوں کا کرتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ہم اسے پڑھ لیتے ہیں. تو پہلی بات یہ سیکھنی ہے، ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. لازمی نہیں ہے جو حرف جر عربی میں ہے اردو انگریزی میں بھی وہی ہو. اسی طرح دوسرا، جیسے آمنت باللہ، میں ایمان لایا، یہ لائی باللہ، اللہ کے ساتھ. یہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا، نہیں. اس کا ترجمہ میں اللہ پر ایمان لایا. اس کا مطلب بی کا یہاں پہ جو ہے اردو میں ترجمہ ہم نے کیا پر کر دیا. اسی طرح انگلش میں دیکھ، آئی بلیوڈ ان اللہ، میں اللہ میں ایمان لایا. اصل میں تو یہ ہے نا کہ میں اللہ پر ایمان لایا. دوسرا، کبھی حرف جو عربی میں تو ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا حرف جر. مثلا اغفر لی، اغفر لی میں لی جو آیا یہ عربی میں ہے، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو انگریزی اس کی بنتی ہے فارگیو می، مجھے معاف کیجئے. اس میں دیکھیں کوئی حرف جر پری پوزیشن نہیں آئی. اسی طرح دیکھیں کبھی حرف جر عربی زبان میں نہیں مگر دوسری زبان میں بہت ضروری ہوتا ہے. مثلا ورحمنی ترجمہ کریں گے رحم کر مجھ پر، اور یہ جو ہے have mercy on me، on me دیکھیں on استعمال کر رہے ہیں جبکہ لفظ جو ہے وہ لن، یعنی لفظ جو ہے وہ ورحمنی میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے. لیکن جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں رحم کر مجھ پر، تو پر جو ہے وہ پریپوزیشن ہے اردو کا. اسی طرح have mercy on me، on جو ہے پریپوزیشن انگلش میں. حالانکہ عربی میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی پریپوزیشن یعنی حرف جر نہیں ہے، حرف جر کو پریپوزیشن کہتے ہیں. چوتھی بات یہ کہ حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا لکڑی سے مارا، اس کا مطلب لکڑی کی مدد سے کسی کو مارا ہے، کسی بھی چیز کو مارا. اور اگر کہے لکڑی کو مارا، سے کو کا فرق آ گیا. سے بھی پریپوزیشن ہے اردو کا، وہ بھی ہے. اب کیا ہوا؟ معنی ہی بدل گئے. لکڑی کو مارا کا مطلب ہے خود لکڑی کو مارا، اور لکڑی سے مارا کا مطلب لکڑی کی مدد سے، لکڑی سے کسی کو مارا. دیکھیں سے اور کو نے معنی بدل کے رکھ دی. اسی طرح انگریزی میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے. ایک لفظ ہوتا ہے گیٹ، گیٹ کا مطلب ہے حاصل کریں، لیکن جب ہم کہتے ہیں گیٹ ان تو اس کا مطلب ہوتا ہے اندر آئیے، تشریف لائیے. اور جب کہتے ہیں گیٹ آؤٹ، اسے میں کہتے ہیں نا گیٹ آؤٹ، باہر دفعہ ہو جاؤ، نکل جاؤ، غائب ہو جاؤ. اور اب تک گیٹ اپ، اس کا مطلب اٹھو کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ. اور اگر یہ گیٹ ڈاؤن، اس کا مطلب بیٹھو بیٹھ جاؤ. اب یہ دیکھیے لفظ تو وہی گیٹ ہے، حاصل کرنا، لیکن جب ان آیا تو کچھ اور معنی ہوئے، آؤٹ آیا اس کے ساتھ تو کچھ معنی ہوئے، اپ آیا تو کچھ اور ہو گئے. تو اسی طرح عربی کے اندر ایک ایگزامپل ہے سلی لی ربی کا. سلی نماز پڑھ، لی لیے، ربی کا تیرے رب، یعنی اپنے رب کے لیے جو ہے نماز پڑھیے. لیکن جب یہی سلی
اعلیٰ محمد کے صورت میں آتا ہے، ہم نے اس میں دیکھا تھا یا درود میں اب آگے دیکھیں گے، صلی اعلیٰ محمد، تو اس کا مطلب ہے آپ کیا کریں، رحمت بھیجیں۔ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہوا صلی تو دونوں جگہ وہی تھا، نماز پڑھ نماز پڑھ، لیکن جب لی کے ساتھ آیا تو اس کے معنی تھے نماز پڑھنے کے، اور جب اللہ کے ساتھ آیا تو اس کے معنی ہے اسی چیز کے اوپر۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا، آپ سب جواب دیجئے، حروف جر کی پہلی کیا بات تھی بھائی؟ جی، ہر لی زبان کا حرف جر الگ ہو، زبان کا شجر الگ ہوتا ہے۔ جیسے آمنت باللہ۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ آپ سب نے مل کے پڑھنا ہے، یہ میں نے تو اپنے حصے کا پڑھ دیا۔ کبھی حرف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب۔ جر عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ کبھی کبھی حرف حرف جر جر عربی عربی میں میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری۔ اور چوتھی آخری بات کیا تھی حرف جر کی؟ حرف جر بدلنے سے معنی معنی تبدیل معنی او لکڑی سے مار، مارا، لکڑی لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا۔ اب یہ چار لکڑی باتیں سے مار، لکڑی کو مار۔ آپ نے چار باتیں اچھی طرح اپنے ساتھ یاد رکھ لیں کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے۔ لازمی نہیں ہے جو عربی میں حرف جر آ رہا ہے اس کے جو معنی ہے وہی معنی جو اردو میں آئے یا انگریزی میں آئے۔ اردو اور انگریزی کی اپنی ریکوائر کے مطابق وہ اس کا مطلب بدل لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ حروف جر عربی زبان میں تو موجود ہوتا ہے، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں وہاں پہ ترجمے میں اس کا ترجمہ نہیں بنتا، کیونکہ اس زبان میں وہاں اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہو رہی ہوتی، جملہ اس کے بغیر سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی اس کے الٹ ہوتا ہے کہ دوسری زبان میں تو حرف جر استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں وہاں پہ کوئی حرف جر نہیں ہوتا، ورحمنی اس کی مثال تھی۔ اور چوتھی آخری بات یہ کہ جب حروف جر بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ صلی لی ربی کا کچھ اور معنی ہے، صلی علی محمد کے کچھ اور معنی ہے۔ تو اب ہم نے جو پڑھا تھا یہ 9 جو ہے وہ کیا تھے، حروف جر تھے۔ یہ پورا ایک ٹیبل آپ کے ساتھ کون سے تھے، لا من عن یہ پہلا سیٹ تھا، بی فی علا یہ دوسرا سیٹ تھا، الا ما عندہ یہ تیسرا سیٹ تھا۔ ان کے معنی بھی دیے ہوئے، لا کے معنی ہے لیے، من کے معنی ہے سے، ان کے معنی ہے سے یا بارے میں، بی کے معنی ہے سے یا ساتھ، من فی کے معنی ہے میں، پر کے معنی ہے پر، اللہ کے معنی پر، اور الہ کے معنی طرف، اور ماں کے معنی ہے ساتھ، اور اندہ کے معنی ہے پاس۔ اور پھر یہ سارے ٹیبل تھے، آپ ٹائم نوٹ کیجئے گا، دیکھیے بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے۔ لہو لہم لکا لی لکم لنا لہا منہو منہم منکا منی منکم منا منہا انہو انہم انکا انی انکم انا انہا بیہی بیہم بیکا بیا بیکم بینا بیا فیہی فیہم فیکا فیا فیکم فینا فیہا علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا علیہا الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا الیہا معہو معہم ماکا مائی ماہم مانا ماہا اندہو اندہم اندکا اندی اندکم اندنا اندا۔ کتنا ٹائم لگا؟ میں نے کہا تھا نوٹ کرو، میرے حساب میں سر تو 1 منٹ سے بھی 1 منٹ لگ گیا، اور یہ بھی زیادہ لگ گیا، کیوں میں اس وقت سست ہوں، پوری طرح وہ نہیں ہوں۔ تو جب پوری طرح چوکس ہوتا ہے بندہ اس کی سپیڈ اور بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 1 منٹ میں کر لیں۔ سے بھی کم۔ جی فرزانہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں بہن؟ آپ نے کچھ کہا ابھی، یا تو آپ کسی نہیں سر، اور کو کچھ کہہ میں رہی نے ہیں؟ کچھ نہیں کہا۔ اچھا چلیے کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے یہ حروف اور ان کے معنی اور یہ جو ٹیبل آ رہے ہیں ان کو کسی طرح سمجھ لیجئے۔ قرآن میں حروف جر ٹوٹل 11 آئے ہیں، عربی زبان میں 17 ہیں، لیکن جو زیادہ قرآن میں آئے ہیں وہ 11 ہیں۔ ان 11 میں سے بھی 7 تو یہ ہیں، 7 تو یہیں آگے، پیچھے 4 رہ جاتے ہیں جو اور ہیں، آپ نے آگے جا کے سیکھتے ہیں۔ اس میں ایک وا ہوتا ہے، ایک تا ہوتا ہے، تلہ یعنی قسم کھانے کے لیے آتا ہے، ایک حتیٰ ہوتا ہے، وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ میں نے،
اور اسی طرح جو ہے ایک ہوتا ہے وا، تا، کا اور حتا، کا کے معنی ہوتا ہے قسم. تو یہ چار بھی یاد کر لیں تو ٹوٹل 11 پورے قرآن میں جہاں بھی یہ 11 آئیں گے آپ کو اس کا مطلب آتا ہوگا کہ اچھا لی آ گیا اس کا یہ مطلب ہے، من آ گیا یہ ہے، ان کا یہ ہے، بی کا یہ ہے، فی کا یہ ہے، اچھا الا ہے یہ مطلب، الا یہ مطلب، ما کا معنی ہے، انتا کا یہ، وا کے یہ معنی ہے، وا کے معنی قسم کے بھی ہوتے ہیں اور جو ہے اور کے بھی ہوتے ہیں. جب یہ حروف جر کے طور پہ آتا ہے وا، پھر جو ہے یہ کسی چیز کے تعلق کے لیے آتا ہے. اور کا آتا ہے، کا کے معنی ہوتا ہے مثال، جیسے کا اسد شیر کی طرح. اور اسی طریقے سے جو ہے حتی آتا ہے. تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ، اور تا آتا ہے تاللہ قسم کے لیے، وا تا کاف حتی، یہ چار ملائیں اور 11 یہ جو ہے سر سب ملائیں تو 11. حتا، حتا، تا اور کون سا بتایا ہے؟ وا اور کاف. واو اور کاف. جی آپ کے پاس قلم پینسل ہے یا بس زبانی زبانی دہرا رہی ہیں؟ وہ تو پھر سر بھول لکھ جائیں. لیا، لکھ رہی تھی. اچھا چلیں، ہاں جی، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. آج آپ نے ایک ایسی چیز سیکھ لی جو QC1 میں ہم نہیں بتاتے. ہاں جی، شکریہ، جزاک اللہ. آگے QC2 3 میں تو میں بتاتا رہتا ہوں، QC1 میں یہ آج پہلی دفعہ ہی بتا دی. چلے پھر ہم نے ایک اور کام کیا تھا بھائی، میں تو بھول ہی گیا تھا. یہ کمپیوٹر بھی بڑے کام کی چیز ہے، کبھی کبھی یاد دلا دے. اس نے کہا سر آپ نے یہ واو بھی جوڑا تھا اس کے ساتھ. ہاں بھائی جوڑا تھا. وَلَهُ وَلَهُمْ وَلَكَ وَلِي وَلَكُمْ وَلَنَا وَلَهَا وَمِنْهُ وَمِنْهُمْ وَمِنْكَ وَمِنِّي وَمِنْكُمْ وَمِنَّا وَمِنْهَا وَعَنْهُ وَعَنْهُمْ وَعَنْكَ وَعَنِّي وَعَنْكُمْ وَعَنَّا وَعَنْهَا وَبِهِ وَبِهِمْ وَبِكَ وَبِيَّ وَبِكُمْ وَبِنَا وَبِيهَا وَفِيهِ وَفِيهِمْ وَفِيكَ وَفِيَّ وَفِيكُمْ وَفِينَا وَفِيهَا وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْكَ وَعَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْنَا وَعَلَيَّ وَإِلَيْهِ وَإِلَيْهِمْ وَإِلَيْكَ وَإِلَيَّ وَإِلَيْكُمْ وَإِلَيْنَا وَمَعَهُ وَمَعَهُمْ وَمَعَكَ وَمَعِي وَمَعَكُمْ وَمَعَنَا وَمَعَ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُمْ وَعِنْدَكَ وَعِنْدِي وَعِنْدَكُمْ وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ. 9 اور 9 18 ٹیبل ہو گئے بھائی. یہ کمپیوٹر بڑا خراب ہے، سر کہیں اور سر نہ بتا دیں. یہ جو ما اور اندہ ہیں یہ تو اسم ہیں، لیکن ان کو بھی حرف جر کے ساتھ ہی لکھا جائے گا، شمار کیا جائے گا. یہ اصل میں بگڑے ہوئے اسم ہیں، یہ باز نہیں آتے. یہ جا کے جو ہے وہ حرف جر کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کر لیتے ہیں. تو تو لوگ ان کو کاؤنٹنگ میں لیں گے ہم؟ نہیں، میں نے 7 بتائے ہیں، حرف جر ٹھیک 7 ہے، بتائے ہیں. ان کے ساتھ تو 9 ہو جاتے ہیں نا، ماورندہ کے ٹھیک ہے، ساتھ حرف جر 7. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں پھر وہ مجھے بتا رہا ہے آپ بھول رہے ہو. میں نے کہا کیا؟ وہ کہتا ہے جی آپ نے تو فا کو بھی ملایا تھا. اچھا بڑی غلطی ہوگی بھائی، ملا دی تو اب بتانا پڑے گا. فلاح فلاح فلاکا فلی فلح فلانا فلاح فمنہ فمنہم فمنکا فمنی فمنکم فمنا فمنہا فعنہ فعنہم فعنکا فعنی فعنکم فعنا فعنہا فبیہ فبیہم فبیکا فبیکم فبینا فبیہا ففیہ ففیہم ففیکا ففیہ ففیکم ففینا ففیہا فعلیہ فعلیہم فعلیکا فعلیہ فعلیکم فعلینا فعلیہا فعلیہ فعلیہ فعلیہم فعلیکا فعلیہ فعلیکم فعلینا فعلیہا فمعہ فمعہم فمعکا فمعی فمعکم فمعنا فمعہا فعندہ فعندہم فعندکا فعندی فعندکم فعندنا فعندہ. یعنی ٹوٹل 5 منٹ لگے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اور اس میں ہم نے 27 ٹیبل کر لیے. ماشاء اللہ. اب آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ لا من ان بی فی الا الا مائندہ یہ علیحدہ سے بھی جڑ کے آ رہے ہیں، اور بعض اوقات ان کے ساتھ واو بھی جڑ کے آ جاتا ہے، اور بعض اوقات فا جڑ کے آتا ہے. تو یہ تینوں حالتوں میں آ سکتے ہیں، اور آتے ہیں قرآن میں اکثر جگہ پر یہ 3 آتے ہیں. آپ کو جو میں ایکسرسائز کراتا ہوں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا وَلَهُ آ گیا، واو بھی آ گیا، لام بھی آ گیا، ہو بھی آ گیا. فَلَهُمْ آ گیا، فا بھی آ گیا، لام بھی آ گیا، ہم بھی آ گیا. تو اس طرح یہ آتے ہیں. اب آئیے ایک چیز ہے،
اس میں اشارہ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ سب، یہ سب اشارہ کرتے ہیں نا، یہ بچہ رو رہا ہے، وہ سب بچے شور کر رہے ہیں، یہ سب بچے جو ہے وہ بدتمیز ہیں، آپ کہتے ہیں نا یہ وہ سب وغیرہ. عربی میں بھی اس طرح اس میں اشارہ ہوتا ہے. نزدیک کے لیے ایک کے لیے اس میں اشارہ کیا جاتا ہے ہاذا، یہ اس کی علامت ہے، ایک انگلی سے نیچے کی طرف ہاذا، یہ وہ تھا نا ایک آدمی کھانا کھا رہا تو اس کی پلیٹ میں مکھی آ گئی تو اس نے ویٹر کو بلایا، اسے کہا دیکھو مکھی، اس نے کہا کہاں، اس نے کہا ہاذا یہ دیکھو یہ ہے. اب آپ کو یہ نہیں بھولے گا، یہ ہاذا کیا نہیں یہ. دوسرا ہے دور کے، یہ اس کی جمع، ہاذا تو ایک ہو گیا، اگر بہت ساری مکھیاں تھیں تو کہے گا ہاؤلائے، یہ دیکھو یہ ساری میری پلیٹ میں آ گئی، تم نے میری پلیٹ میں یہ ڈال دی. اچھا وہ تو مذاق تھا. اب دور کے لیے بھی ایک لفظ ہوتا ہے ذالکا وہ ایک، اور جب جمع ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے اولائکا وہ سب. تو یہ سارے اس میں اشارہ میں نے دائیں ہاتھ سے کیے، ایک انگلی کے لیے کیا ہاذا یہ، جمع کے لیے کہا ہاؤلائی یہ سب، اور دور کے لیے میں نے کہا ذالکا وہ، نہ تو دائیں طرف کیا نہ سامنے کی طرف، ان کے درمیان 45 ڈگری پہ، یعنی دائیں طرف اور سامنے کی بجائے ان کے درمیان میں جو راستہ بنتا ہے 45 ڈگری، اس پہ کہا ذالکا وہ. جہاز جا رہا ہوتا ہے نا، بچے کو تو نہیں نظر آ رہا ہوتا تو اسے کہتے ہیں وہ دیکھو وہ جا رہا ہے، وہ جہاز جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ چندہ ماموں ہے، ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں نا وہ ذالکا وہ. اس کی جمع ہوتا ہے اولائکا وہ سب، 4 انگلیوں سے اشارہ. تو یہ ہو گئے دور کے. مذکر کے اشارے میں ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ. اب آپ کی باری ہے، میں اشارے کرتا ہوں، آپ لوگ ذرا عربی کا لفظ اور اس کا ترجمہ بتا دیجیے. جی ایک انگلی سے نیچے کی طرف، هذا ہاذا یہ اور یہ، 4 ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، اولئک یہ سب، اور اگر ایک انگلی سے دور کی طرف، ذالکا وہ، ذالکا اور اگر 4 انگلیوں سے کر دیں، اولئک وہ سب. یہ مذکر کا، ہاں دائیں ہاتھ ہے نا، دائیں ہاتھ ہم نے فکس کیا ہوا ہے مذکر کے لیے نا، بائیں ہاتھ کو تو یہ ابھی آئے گا، آگے آئے گا، وہ جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں آگے آ جائے گا، ابھی فی الحال ان کو تو پکا کیجیے نا. اچھا ہاذا یہ تو ہے بھائی مذکر کا. اب وہ بہن پریشان ہو رہی تھی کہ مؤنث کے لیے ہم کیا کہیں گے. چلیے ہا الائی یہ جمع، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. اب یہ مؤنث کے تو پکے ہو گئے، آپ سب نے کر لیے. اب ایک اسٹیپ آگے چلتے ہیں، عربی بول چال میں ان کو استعمال کرتے ہیں. اگر میں کہوں ہاذا مسلم تو کیا معنی ہوں گے؟ یہ مسلمان ہے، یہ یہ مسلمان ہے. ایک مسلمان ہے، کیونکہ یہ نکرہ ہے نا، نکرہ کا جب بھی ترجمہ کرتے ہیں عربی سے تو ایک یہ دو ایک تین، کچھ مسلمان ہے. جو بھی لفظ مناسب ہو وہ لگا دیتے ہیں. مثلا یہ میں ایک کہوں مسلمان، ہاذا ما یا ما یہ پانی ہے، تو اب یہ تو نہیں کہیں گے ایک پانی، ہم کہیں گے یہ کچھ پانی ہے. تو وہ جہاں پہ کچھ، چند، ایک، کوئی جو مناسب لفظ ہوتا ہے وہ لگا. سینس کے مطابق. ہاں وہ ہماری اپنی زبان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کون سا لفظ وہاں پہ مناسب ہے. اب اگر اس کی جمع بنانی ہو ہاذا مسلم، یہ تو ایک مسلمان ہے، تو جمع کے لیے اب میں کیا لاؤں؟ ابھی ہم نے سیکھا جمع. ہؤلائی ہؤلائی مسلمون. ہاں یہ اہم بات ہے کہ جب ہؤلائی آئے گا جمع تو اس کے ساتھ لفظ بھی جمع کا لانا پڑے گا. مسلم کی جمع ہم نے سیکھ لی تھی، مسلمون، تو ہم کہیں گے ہؤلائی مسلمون، یہ سب کیا ہے مسلمان ہے. اور اگر کہیں دور کا ذالکا مسلم، مسلم کیا مطلب؟ وہ مسلمان ہے، ایک مسلمان. مسلمان ہے، وہ ایک اور وہ اگر ایک مسلمان ہے. مسلمان ہے. اور اگر اس کی جمع بنانی ہو بنائیں آپ لوگ. اولئک مسلمون. ہاں یہ اہم ہے کہ اولائکا کے ساتھ جو ہے جمع کا لفظ آئے گا مسلمون، یہ نہیں ہوگا کہ اولائکا مسلم. ٹھیک ہے، جمع لفظ کے ساتھ جمع، واحد کے ساتھ واحد. اب اگر میں کہوں فاتح کا لفظ ہم نے استعمال کرنا ہے، اگر میں کہوں ہاذا تو اب کیا لگائیں گے؟ فاتح، یعنی یہ فاتح، بولنے والا ہے. اور اگر جمع کرنا چاہوں تو کیا آئے گا؟ فاتحون. ہاذا
हाउलाई हाजा फातिहून नहीं नहीं नहीं, हाजा हो ही नहीं सकता, 4 उंगलियां हैं तो हाजा तो हाउलाई फातिहून हाउलाए फातिहून। और अगर मैं एक उंगली से दूर इशारा करूं तो फाते के साथ क्या जुमला होगा? ज़ालिका फातिह ज़ालिका फातिह वो एक खोलने वाला है। और अगर 4 उंगलियों का दूर इशारा कर दें, उलाइका फातिहून उलाइका फातिहून, वो सब खोलने। और अगर मैं आबिद का लफ्ज और कहूं हाजा, हाजा आबिद ये एक आबिद है हाँ। या एक इबादत गुजार है। और अगर ये 4 उंगलियों से इशारा करें हम तो अब क्या बनेगा? हाउलाई आबिदून हाउलाए, ये सब क्या है? इबादत करने वाले। और अगर दूर का इबादत इशारा करने किया वाले। जाए एक उंगली से, वो तो अब क्या बनेगा? ज़ालिका आबिद ज़ालिका आबिद यानी वो एक आबिद है। और अगर 4 उंगलियों से दूर इशारा करते तो बनाए उलाइका आबिदून उलाए का आबिदून, वो सब आबिद। चलें एक और लफ्ज ले लेते हैं, आप लोगों को लगता है समझ आ गई है। दारिब से क्या होगा? हाजा के साथ मिलाएं। हाजा दारिब हाजा दारिब हाउला दारिबून। मतलब ये एक जो है, दारिब मारने वाले को कहते हैं, दरब लगाना। ये एक मारने वाला है, और अगर कहें दारिब ये 4 ये हाउलाई सब मारने वाले हैं, दारिबून दारिब, ये सब मारने हाउ वाले लगा हैं। देंगे, जमा हो जाएगा। हाउलाए दारिबून, ये सब मारने वाले हैं। और अगर दूर का इशारा कोई करके कहे ज़ालिका ज़ालिका दारिब, दारिब वो एक मारने वाला है। दारिब, वो मारने वाला है। और अगर 4 उंगलियों से इशारा करें उलाइका दारिबून, वो वो मारने सब मारने वाले हैं। सब मारने वाले हैं या समझाने के लिए कहते हैं ना, देखो वो मारने वाला है, वो सब मारने वाले हैं, देखो देखो वो पकड़ने वाला है, पकड़ के ले जाता है बच्चों को, वो सारे पकड़ने वाले हैं। बच्चे को डराते हैं ना, या समझाते हैं कि बाहर ना निकले, कोई ऐसी गलत हरकत ना करे, तो कहते हैं देखो वो चौकीदार खड़ा है, ये बच्चे को पकड़ के मारता है ताकि बच्चा बाहर को। तो ये आ गया। और अगर एक लफ्ज और ले लें हम, जी कौन सा लफ्ज है ये? आलिमुन, आलिम। अब आलिम से हाजा के साथ कोई जुमला बना लीजिए। आलिमून आलिमुन, हाजा हाजा आलिम वो एक, ये एक आलिम है। वो एक आलिम है हाउलाई मुस्लिम आमिलून, आलिमून, वो आलिम है सारे। हाउलाई आलिमून, ये सब आलिम हैं। ज़ालिका आलिम, लिका वो आलिम आलिम है। उलाइका आलिमून आलिमून, वो सब आलिम हैं। वो सब जानने आलिम वाले है। आलिम। इसकी 2 जमाती हैं, आलिमून भी और उल्मा, जो हम उर्दू में कहते हैं आलिम, उल्मा, वो भी होता है। तो चलिए ये होगी। अब आगे अरबी बोलचाल में देखते हैं उसने क्या कहा। मन हाजा, ये कौन है? उससे सवाल कर दिया डॉक्टर साहब ने, आप लोग जवाब दीजिए। हाजा मुस्लिम, हाजा मुस्लिम हाजा मुस्लिम, हाजा सालेह, हाजा हाजा दारिब हाजा सालिह हाजा आलिम हाजा दारिब, हाजा कोई भी इसम आप मुजक्कर का लगा दीजिए हाजा तो आपका जैद जवाब होगा हाजा मुस्लिम, हाजा जैद। ये तो हाजा अच्छा, सरकाशिफ मन हाउलाई। अब क्या करेंगे जवाब? हाउलाई मुस्लिमून हाउलाई मुस्लिमून, यूं भी कह सकते हैं हाउलाई आबिदून, हाउलाई सालिहून, हाउलाई जालिमून, हाउलाई आलमून, कोई भी जमा का लफ्ज है। और कहें मन जालिका, अब कोई क्या जवाब देंगे? ज़ालिका मुस्लिम ज़ालिका मुस्लिम, ज़ालिका दारिब दारिब, ज़ालिका ज़ालिका सालिह, आलिम आप कोई भी लफ्ज ज़ालिका कहते हैं, लाजमी नहीं। सालिह जो मैंने आपको 4 लफ्ज दिखा दिए हैं, आपके ज़हन में आपको मैंने 20 लफ्ज की जो है एक लिस्ट दी हुई है मुज़क्कर अस्मा की, और 20 मुअन्नस की दी हुई है। कोई भी लफ्ज आप कह सकते हैं, ज़ालिका बाब, ज़ालिका ज़ालिका इब्न, ज़ालिका उब, आप कोई भी कर सकते हैं, ज़ालिका उख, कोई भी मुज़क्कर लफ्ज ला सकते हैं ज़ालिका के लिए। ज़ालिका नासिर नासिर, कोई भी नाम ला सकते हैं जो। और लेकिन जब कहें मन उलाइका, अब क्या जवाब देंगे? उलाइका उलाइका मुस्लिमून मुस्लिमून, उलाइका उलाइका दारिबून, दारिबून उलाइका सालिहून उलाइका उलाइका सालिहून, आलिमून उलाइका मुस्लिमून कोई नया लफ्ज भी बोले ना, ताकि मैं शाबाश भी तो कहूँ। आप लोग तो वही दोहरा रहे हैं जो मैं दोहरा। उलाइका आबिदून उलाइका हुमुल आबिदून भी कर मुफ्लिहून लिया था। हैं? उलाइका हुमुल मुफ्लिहून मुफ्लिहून, उलाइका मुफ्लिहून, सिर्फ इतना कह, उलाइका उलाइका मुमिनून मुफ्लिहून, वो सब फला पाने वाले। माशाअल्लाह। उलाइका उलाइका मुशरिकून, मुमिनून उलाइका साबिरून
ہاں یہ ابھی آپ کو سمجھ آئے گی قرآن میں یہ اس طرح استعمال ہوگا، اولائکا ذالکا اولئک ہؤلاء۔ شاکرون، اولئک مشرکون، اب اولئک آپ کو مشرکون، اس کی ساخت آ گئی جملے کی سمجھنے کی، اچھا یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے، اس لفظ کے معنی نہیں آتے، پوچھ لیجئے ڈکشنری سے، دیکھ لیے ترجمے والے قرآن سے، لیکن آپ کو جملے کی ساخت آ گئی، اولئک کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب بھی لائیں گے کوئی اولئک کافرون، یا جو بھی لفظ آئے گا مذکر جمع ہوگا۔ مثلا مومن آ گیا، ہم کہہ سکتے ہیں ہاذا مومن، ہؤلاء مومن، ذالک مومن، اولئک مومنون، ہاذا صالح، ہؤلاء صالحون، ذالک صالح، اولئک صالحون وغیرہ۔ اب آ جائیے مذکر مؤنث کی بات کرتے ہیں، ہاذا یہ تو بھائی مذکر مؤنث کا کیا قصور ہے کہ اس کے لیے نہ بنائے، چلے یہ بنا دیتے، ہاں حاضی یہ اب دیکھیں ہاتھ بدل گیا، معنی وہی ہیں دونوں کے، کیا ہے یہ یعنی یہ معنی یہی ہے۔ اب اگر کہیں ذالکا وہ، تو مؤنث کے لیے کیا تلکا کہیں گے؟ تلکا تل کا آ گیا۔ بال اچھا ان دونوں کا فرق صرف اس واحد میں ہے، ہاذا ہاذہ ذالکا تلکا، جمع میں کوئی فرق نہیں، پلورل میں سیم، جمع میں اگر میں کہوں گا ہاؤلائی تو ادھر بھی ہاؤلائی ہے، اگر ادھر کہوں گا اولائکا تو اس کے لیے بھی اولائکا، جمع کا جھگڑا ہی نہیں ہے، جھگڑا یہاں مذکر مؤنث کا ہے، ہاذا ہاذہ ذالکا تلکا، ہاؤلائی ہاؤلائی، اولائکا ادھر بھی اولائکا، صرف ہاتھ کا فرق پڑ گیا، دائیں سے کریں تو مذکر، بائیں سے کریں تو مؤنث۔ تو آئیے دیکھیے ہاذہ، یہ اب اس کی جمع مؤنث کے لیے کیا آئے گی، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، جمع بنائیے، ہاں اولائک آئے گا اس کا، اور دور کے لیے تھا تل کا، تو تل کا کی جمع کیا آئے گی، اولئک اولائک۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جمع کے اندر تو ان کا کوئی فرق ہے ہی نہیں، ادھر ہم کہتے ہیں ہاؤلائے تو ادھر بھی ہاؤلائے، ادھر کہتے ہیں اولائکا تو ادھر کہہ رہے ہیں اولائکا۔ ہاں جب ہم کہتے ہیں ہاذا تو فرق ہو جاتا ہے ہاذہ ہی، اور جب کہتے ہیں اولائکا تلکا تو ٹوٹل کتنے بنے، دونوں کے ملا کے کتنے جو ہے وہ بن گئے اس میں اشارہ، او بھائی ساودھان نہیں بیٹھے کلاس میں سارے میری طرح جو ہے وہ فارغ ہیں، میتھ نہیں، چھ، کل ٹوٹل 6 اس میں اشارہ آپ نے یاد کرنے ہیں بھائی، کوئی مشکل کام ہے، QC1 میں صرف 6 اشارے، نہیں سر، تو بس تو پھر چلتے ہیں، اگر آپ کو آ گئے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ یہ دیکھیے مؤنث کے 20 جو ہے آج آپ کو الفاظ دیتے ہیں، بنت بیٹی کو کہتے ہیں، صابرہ صبر کرنے والی، طویل طویلہ کو کہتے ہیں یعنی لمبی قدراز، معلمہ استانی کو کہتے ہیں، طالبہ طالب علم، قاریہ قاریہ مؤنث، شاکر شاکرہ صبر کرنے والی شکر کرنے والی، کبیر بڑی، مسلماتن مسلمان عورت، تلمیذتن یعنی شاگردہ، طبیبتن ڈاکٹر، یہ جو لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے، صالحتن نیک عورت، مومنتن مومن عورت، مشرکتن مشرک عورت، حافظتن حافظ عورت جس نے قرآن حفظ کیا، صغیرتن چھوٹی بچی، جمیلتن خوبصورت، استاذتن استانی، زکیتن ذہین بچی یا ذہین مؤنث، طفلتن شیر خوار بچی۔ تو یہ اس میں سے سارے کے سارے آلموسٹ جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا حافظہ ہے، طالبہ ہے، شاکرہ ہے، صالحہ ہے، صغیرہ ہے، چھوٹی ہے، جمیل، بلکہ نام ہوتے ہیں، یہ عورتوں کے نام ہوتے ہیں، صابرہ، شاکرہ، جمیلہ، صغیرہ، زکیہ، قاریہ، یہ سر یہ سارے نام ہیں، نام تو مجھے بھی پتا ہے لیکن یہ مؤنث لفظ ہیں۔ ہاں اور جی جمیلہ نام تھا ہماری ایک دوست کا، اچھا ہاذا صابرہ بھی، مسلم، تو اس کا مطلب ہے مؤنث ہوگا حاذہ مسلمۃ، اور اگر میں کہوں ہا اولائی مسلمون تو مؤنث کے لیے اب ہم کیا کہیں گے، ہاں اولائی مسلمت، نہیں مسلمات، مسلمات، تن کا مسلمات، لفظ،
उलाई मुस्लिम अगर हाँ, मैं उलाई कहूँ जाली का मुस्लिमात। तो अब जो है मुअन्निस के लिए क्या कहूंगा? तिलका यस, तिलका जालिका नहीं उलाइका मुस्लिमा मुस्लिमात पहले तो आप वाहिद बनाए ना, हाजा मुस्लिम की तिलका हमने बनाया मुस्लिमा। हाजी तिलका मुस्लिम, मुस्लिमा जाली का मुस्लिम से तिलका मुस्लिमा। तिल का। अब ये हो गए मुअन्निस और मुजक्कर के वाहिद। अब अगर इनको जमा बनाए तो क्या होगा? हाउलाए मुस्लिमुन, हाउलाए मुस्लिमात। अगर यहाँ कहें उलाए का मुस्लिमुन तो इधर मैं क्या कहूंगा मुअन्निस के लिए, जमा के लिए? उलाइका मुस्लिमात। मुस्लिमात तो वो आप मुस्लिमातुन असल कहेंगे रोकने की वजह से मुस्लिमात, मतलब आपको समझ आ गई है कि इधर मुस्लिमूना को नहीं लाना, जी हाँ गड़बड़ हो जाएगी। अब ये लफ्ज लिखा है जालिका, क्या आपको इसका मायने आते हैं? आप पहचान सकते हैं ये इसम फेल हर्फ में से क्या है? जालिका हर्फ है। हर्फ नहीं है, ये इसम है। इनको कहते हैं इसमें इशारा। सारे इसमें इशारा इसम है क्योंकि उनके साथ लफ्ज इसम लगता है। जालिका क्या हुआ? इसमें इशारा है, इसमें सारा इसमें और इशारा। बईद के लिए है, दूर के लिए, और मुजक्कर के लिए। गुड। अल किताबु, इसे पहचाने इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम। इसम खास वाहिद है, मुजक्कर है। वाहिद है और खास इसम है। व उलाई का, इसके टुकड़े कीजिए और दोनों को पिछानिए, दोनों टुकड़ों को। व उलाइका। और उलाइका व और होगा उलाई का वो सब, कौन से? टुकड़े होंगे। मुजक्कर का और सिगा। वो सब स्वाउन, इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम। इसम इसम। अला कुलूबिम, टुकड़े कीजिए, अला अला खूब और अला हिम। कुलूब और यानी 3 बिही- टुकड़े हो गए, अला कुलूब और ला हिम। कुलूब और हिम। अला तो हर्फ हो गया, कुलूब क्या है? कुलूब ये भी इसम हो इसम है, गया जमा है। कल और की हिम हिम जो है, हिम जमीरों क्या है? हिम के इसमें बारे में, जमीर। हिम इसमें इशारा है क्योंकि ये जमीर है। तमाम जमायर जो है इसमें इशारा होती है, जैसे तमाम इसमें इशारा इसम है। हा उलाए, हाँ जी पहचानिए, इसम है, फेल हरफ क्या है? इसम इशारा। इसमें इशारा है, इसम है। इसमें इशारा और इशारा में जमा। फिर कौन सा है? और जमा। मुजक्कर का है, जमा मुजक्कर का, नजदीक का इशारा है। वलाहुम, टुकड़े कीजिए, वा वो ला ला और और हुम, हिम। 3 टुकड़े होंगे। ला हिम। हुम। 3 टुकड़े। वा ला हुम, वा जो है ये हरफ हो गया, ला जो है हरफ हो गया। हुम के बारे में क्या ख्याल है? ये क्या है? इसम। इसम। हुम इसम गुड। इसमें अजाबुन, इसे पहचाने, इसम फेल हर्फ में से क्या लग रहा है? इसम। ये इसम इसम है। नकरा। अगर इसम है तो उसकी 4 हालतें बताएं। इसम है, नकरा है, और क्या है? नकरा इसम नकरा तो नकरा वाहिद है। वाहिद है। वाहिद है। वाहिद है, और मुजक्कर है, मुजक्कर ठीक है, मुजक्कर है। क्योंकि मुअन्निस की इलामत नहीं नजर। ये और बात है कि जब हम आपको बताएंगे बगैर इलामत के मुअन्निस होते हैं, हो सकता है वहां पे मैं इसे आपको मुअन्निस बता दूं। आगे देखें, व मिनन नासी, कितने टुकड़े? पहले तो टुकड़े कीजिए। वा वाओ मीन और मिन अन्नास, और 3 टुकड़े होंगे। हाँ, मीम। 4 नहीं है, अलिफ 3 है। लाम वा नास। मिन और अन्नास। और अन्नास अन्नास। जो है अलिफ लाम उसका जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, वो वाह हरफ है, मिन हरफ है, अन्नास जो है ये इसम जमा है और मुजक्कर का है। वैसे तो इंसान में दोनों मुजक्कर मुअन्नस काउंट किए जाते हैं। क्या तू इंसान है? यानी मुअन्नस को भी इसी तरह कह रहे हैं, क्या तू इंसान नहीं है? अच्छा, बी मोमिनीना, बी जो है हर्फ है अलग किया, मोमिनीना को पहचानिए, इसम फेल में से क्या है? और नीना 2 टुकड़े होंगे इसके। 2 टुकड़े। ठीक, मोमिनीना क्या चीज है? इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम। इसम है, तो फिर उसकी जमा 4 बातें बताएं। जमा इसम है है, और इसम इसम और है, नकरा है, जमा है, मुजक्कर है। नकरा फिर और मुजक्कर। इन टुकड़े कीजिए और हर टुकड़े को पहचानिए। फी हर्फ है, फी और जुलूमात इसम है। जुलूमात इसम है। इसम है, तो वाहिद है और 4 बातें मुजक्कर है। और मुजक्कर है और इसम नकरा है। हाँ, अल्लाह टुकड़े कीजिए और हर टुकड़े को पहचानिए। अल्लाह हर्फ है, अल्लाह। ला हरफ है और अल्लाह
اللہ इसम जब इसम आएगा ना इसका सिर्फ एक लफ्ज इसम काफी खास है, है। इसमें जलाला बस। इसमें जब आप इसमें मारफा। जलाला कह देते हैं फिर ये बताने की जरूरत नहीं है मारफा है, वाहिद है, मुज़क्कर है, क्योंकि अल्लाह के लिए ये चीजें जेब नहीं है। सिर्फ इतना कहते हैं अदब से, इसमें इसमें क्या है, जलाला इसमें जलाला, जलाला। बस जलाला जब कह देते हैं खत्म। ताला अल्लाह जल्लो जलालू। मिनस समाए, टुकड़े कीजिए और टुकड़े को पहचानिए। मिन एक टुकड़ा से, एक टुकड़ा हरफ है, अस्समा है, इसम है, समा जब आपने मुज़क्कर कहा है, इसम है तो मुझे चार आसमान। चीजें चाहिए इसम की, तो खास इसम है, एक खास इसम है और मुज़क्कर है। हाँ फंस गए। ठीक है भाई, नंबर काटने वाला पूरा बन रहा है। कैसे पता चला कि ये मुज़क्कर है? आसमान, ये जैसे जमीन, जमीन जो है ये मुन्नस है और आसमान मुज़क्कर है। आसमान, ये जमीन, हमारे नक्शा। उर्दू की बात मत कीजिए, आप अरबी की बात कीजिए। अरबी में आसमान भी मुअन्नस है, जमीन भी मुअन्नस है। तो फिर ओके ओके, अभी आप मान जाएंगे। ये क्या है, वाहिद है जमा है? अस्समा, हाँ वाहिद है जमा है? वाहिद है। वाहिद है वाहिद, प्लीज और प्लीज उसे करने समावात दीजिए। जमा है। क्या जमा, क्या इसकी इसकी? जमा आपने कुछ कहा? समावात, समावात, समावात। बस अब रुक जाइए, हल हो गया मसला। समावात आखिर में जमा, क्या है? अलिफ्ता, किसकी अलिफ्ता, अलिफ्ता किसकी जमा की निशानी होती है? मोनस, मोनस मुन्नस जमा, जमा की निशानी है। नहीं अभी तो आप कह रही थी ये तो वाहिद लफ्ज है। सर जब हमने उसका जमा बनाया तो फिर पता चला कि ये मुन्नस है। नहीं, जब मैं कह रहा था कि ये मोहन्नस है तो आप क्यों नहीं मानी थी? अब आप खुद कह रही है मोहन्नस तो मैं नहीं मानता, क्यों? मुझे तो आपने कहा ये वाहिद है, इसको साबित करें जमा में कि ये वाहिद है। फी ही जी, टुकड़े करें और हर टुकड़े को पहचानिए। दो टुकड़े, फी और ही, दो टुकड़े हैं। ही क्या है? फी तो चलो हर्फ हो गया, ही हरफ है और इसमें ही ज़मीर। इसमें ज़मीर है। इसमें जमीर का मतलब है इसम है। रिशावतुन इसम। इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम है, इसम इसम इसम। है और मुन्नस मुन्नस है। हाँ गोल वाहिद है। तारी है तो मुअन्नस है। ये देखें ता गोल ता इलामत मुअन्नस हाँ की। जी, मुन्नस है और वाहिद है। इसम है और नकरा है, जमा है ना? जमा। हाँ नहीं जी, वाहिद है अगर नहीं अगर मुअन्नस जमा होती तो अलिफ ता आती, फिर कैसे कहते हो हाँ जमा है? तो आप ये क्यों नहीं बताते ये वाहिद है? चलिए, वाहिद है। इंदल्लाह, टुकड़े करें और पहचाने हर अल्लाह, टुकड़े। इंदल्ला, दो इंदा टुकड़े होंगे, दो इंदा टुकड़े हैं इंदा और और अल्लाह अल्लाह इसमें जलाला, में जलाला। इंदा क्या है? पहले इसमें जलाला को छोड़ें इंदा पहले। भी इंदा इसम है, इसम है, इसम गुड, है। एक्सलेंट। जिसने कहा इस समय उसको 10 मिल गए। क्यों? इकरा ने इंदा और और माँ जो है ये रास्ता ने दोनों कहा याद सर। रखने, कभी नहीं भूलना। इंदा और माँ जो है वो इसम है। सुमुन, हाँ जी ये तो बोल रहा है। इसम इसम है है, वाहिद और है, वाहिद नकरा है, है और नकरा है। और मुज़क्कर हाजी मुज़क्कर मुन्नस है और ये वाहिद है। फेल है ना? इसमें इशारा है। हाँ तो इसम है ना, आप पहले इसम से शुरू करें। ये इसम है यानी इसमें इसम इशारा से है, इसमें पता चल रहा है। इशारा है और और मुन्नस मुअन्निस है का और है वाहिद है। वाहिद। अच्छा हाँ, अज़ाली एक सेकंड, वापस। ये हाजे ही मार्फा है नकरा है? हाजी ही नकरा है। नकरा, कैसे पता चला ये नकरा है? इसके आपने सर कहा ये नकरा है, ये कैसे पता चला नकरा है? इसम खास की कोई ये अलामत इसम नहीं है खास इसके की साथ, कोई अलामत नहीं है इसके साथ। गुड। अच्छा अब ये बताइए मोहम्मद, ये इसमें इशारा, मोहम्मद सॉरी मोहम्मद जो है ये नकरा है मार्फा है? मारफा, मार्फा है। उसमें कौन सी इलामत आपको मार्फा की नजर आई? सर वो खास नाम है, खास नाम है हमारे प्यारे नबी का। तो इशारा जो है ये भी खास ही होता है। जब किसी चीज को आप इशारा करते हैं तो कोई चीज खास हो लेकिन जाती है। सर वो जैसे अल्लाह का नाम इसमें जलाला। जलाला है, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी दुनिया में खास है, अल्लाह ताला के खास नबी हैं वो। नहीं बहन, ये इस तरह नहीं है, अरबी ग्रामर इस तरह नहीं चलती है। अल्लाह इसमें जलाला हम कहते हैं अदब की वजह से, वरना लफ्ज अल्लाह जो है इसमें अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम की वजह से खाता है। इला
واحد ہوتا ہے، اور الہ جو ہے نکرہ ہے. جب الف لام لگ جاتا ہے تو اللہ کا لفظ جو بنتا ہے اس میں وہ معرفہ ہوتا ہے الف لام سے. وہ ادب کی وجہ سے ہم اس میں جلالہ کر کے اسے فارغ کر رہے ہیں. محمد کا نام جو ہے یہ اس اسپیکٹ میں نہیں ہے، یہ ہے ذاتی نام ہونے کی وجہ سے. اسے کہتے ہیں علم علم، یعنی کسی چیز یا کسی شخص کا جو ذاتی نام ہوتا ہے اس کو علم علم میں کہتے ذات ہیں. میں سے ہے. ہاں، جب ہم ٹھیک کہتے ہیں ہے. اقبال، لاکھوں اقبال ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے شاعر کو کہا شاعر جاتا ہے اقبال. علامہ اقبال، تو وہ فوراً فکس ہو جاتا ہے کہ ایک خاص اقبال کا ذکر ہو رہا ہے جو بڑا شاعر تھا. اسی طریقے سے محمد بہت سے لوگوں کا نام ہے، بہت سے لوگ رکھتے ہیں، آپ کے بعد رکھ رہے ہیں دنیا میں، ابھی بھی ہیں. تو عرب فاطمی میں نام ہے. جائیں عام ہے یہ نام لوگوں. لیکن جب کہتے ہیں محمد الرسول اللہ یا جو ہے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فکس کر دیتا ہے، وہ الفاظ رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم کے فکس کر دیتے ہیں کہ اب بات جو ہے وہ اس محمد خاص کی ہوئی. وہ بات نہیں تھی یہاں پہ تھا. اس میں اشارہ جتنے ہیں، ایک اہم نقطہ تھا وہ بتانا مقصود تھا، اس میں اشارہ جتنے ہیں سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں الف لام کے بغیر. ان میں الف لام نہیں لگتا، جیسے محمد میں نہیں لگا، جیسے جو ہے اور دوسروں میں نہیں لگا. کئی جو ذاتی نام ہوتے ہیں، احمد مثلا میں نہیں پاکستان، ہے. پاکستان جو ہے ہر ملک کا نام نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے یہ معرفہ کیوں، ایک خاص ملک کا اپنا نام ہے. اب آپ کہیں لاہور، یہ معرفہ ہے، میں مان لوں گا، کیونکہ پاکستان میں جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں جو ہے پنجاب کا لاہور آ جاتا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میرے شہر کے 4 یا 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں، اس کا نام ہے لاہور، اور پتہ ہی پاکستان میں کتنی جگہ جو ہے ان کے نام لاہور ہیں اس طرح. لیکن جب بھی ہم کہیں گے لاہور تو ہمارے ذہن میں فوراً وہ جو ہے پنجاب کا وہ شہر آ جائے گا جو اس کا مرکز ہے لاہور. تو اس لیے یہ جو حاضی اور حاضہ اور ہاؤلائے وغیرہ جب بھی ہوتا ہے یہ اشارہ کر رہے ہیں یہ کسی خاص ایک یا زیادہ چیزوں کے نزدیک دور، تو یہ مخصوص ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ معرفہ ہے. یہ اس لیے معرفہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ الف لام لگا یا نہیں لگا، یہ اس لیے ہے کہ یہ خود ہر چیز کو مخصوص کر دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہی کہ معرفہ ہے کیا چیز. حاضی ہی اور حاضہ کب آپ نے بتایا کہ یہ سارے معرفہ ہے؟ سارے تمام اس میں اشارہ 6 ہی پڑھے ہیں نا، ٹھیک ہے. حاضہ 6 کے 6 اس میں 6 کے معرفہ 6 ہیں. اس میں اشارہ معرفہ. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ آپ نے پڑھا تھا یہ بھی ہمیں انفارمیشن ہو گئی ہے. اللہ زی اور اللہ زینہ، اسے کہتے ہیں اسم موصولہ، وہ سب بھی اسم ہے اور سب معرفہ ہیں. اس میں موصولہ سب معرفہ ہوتے ہیں، اس میں اشارہ سب معرفہ ہوتے ہیں، اس میں علم سب معرفہ ہوتے ہیں. ہر وہ چیز جس کے ساتھ الف لام لگ جائے معرفہ ہوتا ہے. ہر وہ چیز جس کی کسی سے نسبت ہو جائے، وہ نسبت والی چیز جو ہے وہ بھی معرفہ ہو جاتی ہے. مثلا زید کی کتاب، اب وہ کتاب جو ہے خاص ہوگی، کیوں؟ وہ زید کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. بیت اللہ، اللہ کا گھر، مخصوص ہو گیا، کیوں؟ اللہ کا، کسی اور کا نہیں. تو یہ جو ہوتا ہے کسی چیز سے جب کسی کا تعلق جوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی معرفہ. یا پھر ندا، کسی کو جب پکارتے ہیں، او فلانے، اے یا رجل، اے مرد. اب یہ یا رجل جس کو پکارا جا رہا ہے کسی خاص بندے کو پکارا جا رہا ہے، تو لہٰذا جو ہے یا کسی نام کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، او لڑکے، تو یہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں معرفہ بعد ندا، آواز دینے سے اس کو اطاعت دی جائے. تو بہرحال وہ آگے کلاسوں میں آپ پڑھیں گے، ابھی یہاں نہیں ہے. آئیے یہ دیکھیں، مسلم یا ملونا، ان دونوں میں فرق کریں. یا ملونا کیا ہے، مسلمون کیا ہے؟ مسلم اسم ہے اور یامنون فعل. ہاں، معلومہ یہ فعل ہے. یاد رکھیں، عمل کرنے والا. یہ یاد رکھیں، واو نون والے تمام الفاظ اسم ہوتے ہیں. واو نون جن کے آخر میں اسم ہوتے ہیں، سوائے 2 کے جن کے شروع میں یا تا ہے. اگر کسی واو نون والے لفظ کے شروع میں یا تا آ جائے پھر وہ فعل ہوتا ہے، ورنہ یا واو نون والے سب اسم ہوں گے. ابھی دکھاتے ہیں. اگر کسی کے شروع میں اگر یا پھر تا، یا تا میں سے کچھ آ جائے پھر وہ جو ہے فعل ہوتا ہے، پھر وہ اسم نہیں رہتا. انتم، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، تمام ضمائر جو ہے اسم ہوتے ہیں، انتم بھی اسم ہے. اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف ہے. فی کے بارے میں؟ حرف ہے. مشرکین. اسم. اسم. الہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حرف. المسلمین. اسم.
जमा इसम है, मारफा है, जमा है, मुजक्कर इसम है। है, मारफा है, सालिहुन जमा है, मुजक्कर है। इसम है, इसम है इसम है, नकरा है, वाहिद है, मुजक्कर है। बी के बारे में क्या ख्याल है? हर्फ हरफे जर, ये जो है अब हमने पढ़ लिए ना, हम कहेंगे अला क्या है? हरफे जर है। बी क्या है? हरफे जर है। फी क्या है? हरफे जर है। मुस्लिमूना मुस्लिमूना जमा है जमा मुजक्कर। तब अलमोमिन इसम है और सब जमा है है और और जमा मुजक्कर है। मुजक्कर है। अल-मुमिन इसम मारफा इसम है है, और मारफा है, मुजक्कर वाहिद है। है, मुजक्कर है। फतह, वाहिद वाहिद है, फतह फतह फेल है, फेल है। इसकी भी एक अहम बात है, अगर 3 हरफ वाला कोई लफ्ज आए और तीनों पे जबर हो, कोई ऐसा लफ्ज जो 3 हरफ से मिलके बना हो और वो तीनों पे जबर हो, वो पक्का फेल होता है, वो इसम और जो है हर्फ नहीं होता कभी भी। फतह देखें 3 हरफ हैं और तीनों पे जबर हैं, तो ये फेल है। अंता के बारे में क्या ख्याल है? ये इसम जमीन इसमें ज़मीर जमीर है, है तो लिहाजा इसम इसम। ज़मीर। मुस्लिमन, इसम है, इसम है इल्मन, वाहिद और नकरा है। इल्मन इल्मन फेल है, फेल है। इल्मन कैसे? इसम, कौन सी निशानी फेल की नजर आई इसमें? सर ये आइन लाम मीम तो 2 जबर नजर नहीं आ रहे, उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली हैं। सर ये इसम है। सर ये तनवीन वाला तनवीन हरफ की जो है ना वो अलामत इसम होता है। अलिफ लाम और तनवीन, वाव नून और या अलिफ नून और तनवीन इसम वाला की हरफ है अलामत ना, इसम की अलामत है। हर क्लास में जो है ये स्लाइड हम दिखाते हैं। इसम फेल और क्या कहते हैं? इसम वो हर जिसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए, इसम वो जिसके आखिर में 2 पेश आ जाए, इसम वो जिसके आखिर में 2 जबर आ जाए, इसम वो जिसके आखिर में 2 जेर आ जाए, इसम वो जिसके आखिर में वाव नून या नून अलिफ ता आ जाए। अब यहाँ पे 2 जबर आपको नहीं नजर आ रहे? मुझे तो नजर आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे हैं तो आप मेरी तरह एक ऐनक लगवा लो, उससे नजर आ जाएंगे। मतलब ये पक्की इतनी बड़ी निशानी आपको नहीं नजर आ रही, तनवीन नहीं नजर आ रही, तो आप उसको और लफ्ज को देख क्या रहे हैं? फैसला ही हम इसी पे कर रहे हैं हर लफ्ज का, कि अलिफ लाम लगा हुआ है इसम है, 2 पेश लगे हैं इसम है, 2 जबर लगे हैं, 2 से। अब इससे ये नहीं है कि ये क्या है, वो तो अरबी में बहुत से बनते हैं। मसलन आलिमा, यालमु, इलम, आलिम, मालूम, इलम, 6 ये कैटेगरी हैं। हर कैटेगरी के अंदर इसकी फर्दर हैं। ये सॉरी, कल जो है ना 9वीं क्लास है ना, कल हमने यही पढ़ना है, फेल ही पढ़ना है। कल शुरू हो जाएंगे फेल, तो फिर वहां बात करेंगे, अभी ज्यादती हो जाएगी। हल अंत बिखैर, जवाब दीजिए। नाम अन्नाम अल्हम्दुलिल्लाह, नाम अंता बिलखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम बिखैर, नाम नहनु बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। नाहनु बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपसे मैंने खास तौर पे इसलिए पूछा है कि ये आप लोग अभी मेरे साथ चक्कर लगा रहे थे, कभी फेल, कभी इसम, कभी इधर, कभी उधर, तो अभी ये पूछना था आप लोग खैरियत से तो हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा तो नहीं कि फेल और इसम वगैरह में आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो है सर, वो चक्करों में हम गलती करेंगे तो आप बताएंगे ना। हाँ ये तो है, मैं भी सीखता हूँ आप लोगों से, इसी तरह सीखता हूँ। आइए, वलिल्लाह, वलिल्लाह, और अल्लाह के और लिए, अल्लाह के कौमकुम, लिए, यानी आप सब और अल्लाह के सुभान लिए, अल्लाह सबके है, लिए, और अल्लाह की जात पाक और है। अल्लाह की अत्तहियातु, जात तमाम कौली और तमाम ताहियत जरूरी तमाम होते हैं। कौली यानी इबादत। इसके एक मानी और भी होते हैं जो वहां हमने निब देखे थे। अत्तय्यबात के मानी तमाम खालिस अमाल और पाकीज़ा चीजों का बस। सलामुन अलैकुम, सलामती हो आप सब पर। रहमत रहमतुल्लाह, हो आप सब, रहमत बरकत का मानी हर चीज हर भलाई में ज्यादा। भलाई में जाती होना। तशहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी दुआएं हैं? 3 तीन। है। हम कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि व सलातु व तय्यबात, और 3 ही चीजें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहते हैं, सलाम हो, रहमत हो और बरकतें हो। अलैका और रसूलुहु में कितने रहमत हो अल्फाज हैं? और बरकत हो। 3। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें अजीम से जिम्मेदारी कौन सी सौंपी गई है? दावत देने की। क्या दावत देने की। तशहद का ये टुकड़ा दीन की दावत देने को याद दिलाता है। कौन सा? अशहदु, मैं गवाही अशहदु। देता हूं या देती हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब्दुहु में क्या तालीम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और मिनहुमुल मोमिनून का तर्जमा होगा
ان سب میں ہاں مومن ان سب سب میں میں مومن مومن رضی اللہ کے معنی ہے اللہ اللہ راضی راضی اللہ ہوا راضی ہوا اقرا کتابہ کا مطلب ہے اپنی اپنی کتاب کتاب اپنی پر ورحمنی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اور رحم رحم کیجیے مجھ کیجیے پر مجھ پر حرف جر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، کہ درست ہے؟ صحیح 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 ہے سر ذالکہ کی جمع بتائیے، اولائکا لائک ہاؤلائے مومنون کا ترجمہ کیجئے، یہ وہ سب یہ مومن سب یہ مومن ہیں وہ ہماری کتاب ہے کی عربی بتائیے، ذالک الکتاب ذالکہ کتابنا حاذا صالح کی جمع کیا ہوگی؟ ہاں اولئک ہؤلاء ہؤلاء الصالحون اولائے کا مسلمانوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سب وہ مسلمان ہیں ہیں یہ سب مسلمان ہیں کی عربی کیا ہوگی؟ ہؤلاء مسلمون مسلمون یہ اولئک سب اولئک مسلمون پھر غلطی ہو گئی سر ڈاکٹر صاحب نے بھی جو ہے نا وہ کر دیا، خیر چلیے میں آپ کو آپ کی بات مان لیتا ہوں، کیونکہ اسی سٹیج پہ یہ بات کہنا درست ہے کہ ہا اولائی مسلمون، یہ سب مسلمان کی عربی ہوگی ہا اولائی مسلم، ٹھیک ہے؟ اولئک مسلمون وہ بھائی کمپیوٹر بھی کبھی کبھی غلطی کر سکتا ہے نا۔ حاضہ یہاں کا کمپیوٹر کی مونس غلطی بتائیے، تھی، ہم نے صحیح بتایا تھا سر پھر ہم لوگ صحیح تھے تو وہ کمپیوٹر غلط ہو گیا ہاں کمپیوٹر غلط ہو گیا، چلیں حاضہ کا کیا ہوگا مونس؟ حاضی حاضر یہ نماز ہے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ حاض دل کا سلاتن حاضے ہی تل کا سلاتن کیسے ہو گیا؟ یعنی حاضے بھی ہے اور تل کا بھی ہے۔ حاضی صلاۃ تو آئیے نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں۔ آپ کا پہلا ہوم ورک یہ ہے قرآن سے تلاوت کرنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرا والقرآن فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیع لأصحابہ۔ اقراؤ پڑھو تم، کیا؟ القرآن قرآن کو، یعنی کثرت سے پڑھو، اس کا مطلب فإنہ پس اس لیے کہ یاتی یہ آئے گا یوم القیامت قیامت کے دن شفاعن سفارش بن کے لیاصحابی اپنے ساتھی کی، یعنی جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھتا رہتا ہے تو وہ اس کی سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں، تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑنا ہے، اگرچہ کہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگی۔ پہلا ہوم ورک یہ ہے قرآن کی تلاوت کیجئے روزانہ کم از کم 5 منٹ، یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مصحف کو جو ہے کھولیں، اگر آپ پڑھنے کی حالت میں ہیں تو اسے روزانہ کم سے کم 5 منٹ کہیں سے بھی پڑھیے، پھر بند کر کے جو ہے اسے 5 منٹ جو ہے دہرائیے، یا جو پہلے سے یاد کیا ہوا ہے زبانی اس کو دہرا لیجئے۔ تو یہ آپ کا پہلا ہوم ورک ہے۔ تو الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک آپ نے 93 جو ہے الفاظ سیکھے، جو قرآن میں 27,500 بار آئے۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما کا ورد رکھیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ سبق آپ کا مکمل ہوا۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔